کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا کہاں سے کھلایا، تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی کالج میں اسکول میں یونیورسٹی کے اندر بچے کو تعلیم دلائی تھی یا نہیں دلائی. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے اوپر دین کا علم جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو شب و روز زندگی گزارنے کے طریقے ہمارے، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، وہ ہمارے اوپر واجب ہے. وہ دین کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر بندہ کھڑے ہو کر 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، فرض نماز کے علاوہ عبادت کی بات کر رہا ہوں. 60 سال تک دیگر عبادات کے اندر وہ مشغول رہے، تلاوت قرآن میں مشغول رہے، اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو ایک اچھا ادب سکھا دے کہ بیٹا چچا کے سامنے جاتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، ماموں کے سامنے جاتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، چچا کے گھر پہ اگر جائیں تو السلام علیکم کہیں، کسی بڑے کے سامنے جائیں تو ادب سے پہلے آپ سلام کرنے کی کوشش کریں. صرف ایک اتنا سا ادب آپ نے سکھایا تو اس کا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ وہ 60 سال کی آپ کی عبادت سے زیادہ اس اپنے بچے کو یہ اگر آپ ادب سکھائیں گے تو اس میں زیادہ اجر اور ثواب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. جب اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی حمد بیان کرو اور خوشی کا اظہار کرو. تو پیارے دوستو، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر بے شمار فضل ہے جیسے ابھی میں نے بتایا. تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا یہاں دنیا میں ہمارے اندر تشریف لانا ہے. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے جس کے لیے 1.25 لاکھ نبی دعائیں کرتے چلے گئے اپنے اپنے دور میں کہ اللہ تو نے نبوت اور رسالت سے ہمیں نوازا، ہمارے اوپر صحیفے نازل کیے، کتابیں دی، ہمیں بڑی بڑی عزتیں عطا فرمائی. یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، لیکن اگر ہمیں آمنہ کا لال ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں ان کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے تو بس اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں. تو ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا. تو ہم 12 ربیع الاول کے دن خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ الحمدللہ یہ آج کی 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے یہ وہ دنیا کی سب سے عظیم اور بڑی تاریخ اور دن ہے کہ اس دن ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہمارے اوپر فضل ہوا کہ وہ آقا تشریف لائے. تو اس دن ہمیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. کیوں اظہار کریں خوشی کا؟ کہ یہ دن عیدوں کا عید ہے. بھائی اپن عید الفطر مناتے، عید الاضحیٰ مناتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی مناؤ. عید الاضحیٰ، عید الفطر، جمعہ یہ بھی عید ہے، بہت ساری اور بھی عیدیں ہیں. شب قدر عید ہے، شب برات عید ہے، شب معراج عید ہے، یہ ساری عیدیں ہیں. لیکن یہ ساری عیدیں ہمیں 12 ربیع الاول کے دن کے صدقے میں عطا ہوئی ہیں. اگر میرے اور آپ کی آقا تشریف نہ لاتے تو نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ رمضان کا مہینہ ہوتا، نہ قرآن ہوتا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ محبوب نہ ہوتے تو میں اپنا آپ بھی ظاہر نہ فرماتا. تو یہ دنیا کی ساری کل کائنات کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں، رونقیں ہیں، یہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا کی گئی. پیارے دوستوں اور ساتھیوں، حضور کے آنے کی اگر خوشی کرے تو اس کے فوائد نصیب ہوتے یا نہیں ہوتے. تو آپ دیکھ لیں حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابو لہب جو نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا، جو اسلام کا منکر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، ابو لہب جس کا نام تھا، اس قدر حسین و جمیل تھا
ابو لہب کا مطلب ہے آگ کا ابو. اس قدر حسین ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ابو لہب آگ کے سامنے جاتا تو آگ بھی شرما جاتی کہ اتنا حسین و جمیل اور یہ آگ کے اندر آ کر میرے اندر آ کر جلے گا, تو آگ بھی ابو لہب کو دیکھ کر شرما جاتی. لیکن بد نصیبی اس کی کہ اس کے حصے میں دولت اسلام اس کے نصیب میں نہیں تھی. وہ دنیا سے بغیر ایمان لیے کفر کی حالت میں مر گیا, غیر مسلم مر گیا, وہ جہنم رسید ہوگا. لیکن سنے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی اگر اس نے بھی خوشی ملائی, نبی سمجھ کر نہیں, اپنا بھتیجا سمجھ کر, تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر, ہو سکتا ہے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اس کی برکت نصیب فرمائے. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس کی ایک خادمہ تھی, حدیث میں لونڈی اس کا نام آتا ہے, صوبیہ نام ہے اس کا, لونڈی کہا جاتا تھا اس وقت. وہ خادمہ تھی ابو لہب کی. سب سے پہلے اسے پتا چلا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس خادمہ نے دوڑ کر, صوبیہ نے دوڑ کر, سویبہ بھی نام آتا ہے, صوبیہ بھی نام آتا ہے, اس نے دوڑ کر جا کر ابو لہب کو بتایا کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو, تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے. بڑا خوش ہوا ابو لہب, اور اس نے اس خوشی کے اندر یہ سمجھ کر نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں,